بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا۔ یا پیر غوث اعظم، قسمت کھلے گی کس دم، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا۔ بغداد والے مرشد، در پر بلا لے مرشد، دیکھیں تیری گلی یہ صبح و شام کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شریعت و طریقت، غوث الورا، غوث الثقلین، غوث العالمین، امام الاولیاء محی الدین حضور سیدنا غوث اعظم کا اسم مبارک عبد القادر ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا اسم مبارک سید ابو صالحہ موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک سیدہ ام الخیر امت الجبار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی والحسینی سید ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد اور والدہ ماجدہ، پھوپھی، بھائی، صاحبزادگان سب اولیاء اللہ ہوئے، اور تمام حضرات صاحب کشف و کرامات تھے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک پیتل کی دیگ سونے کی دیگ بن جاتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک اللہ والے کسی امیر شخص کے ہاں مہمان ہوئے۔ وہ امیر شخص اس اللہ والے کی بہت عزت اور قدر کیا کرتے تھے، ان کو وقت پر کھانا دینا، ان کے آرام اور ہر چیز کا خیال رکھتے۔ اس طرح گزرتے گزرتے 6 مہینے گزر گئے۔ اب اس اللہ والے کے بھائی اس اللہ والے کو ڈھونڈتے ہوئے اس امیر شخص کے گھر پہنچے، تو اس اللہ والے سے کہنے لگے کہ بھائی اب یہاں سے چلیں، ہماری ہمشیرہ کی شادی ہے۔ اب وہ اللہ والے وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس امیر آدمی نے انہیں خالی ہاتھ جانے کی بجائے انہیں کچھ تحائف دیے کہ آپ یہ ہماری طرف سے اپنی ہمشیرہ کو پیش کریں، جن میں کچھ کپڑے، کچھ زیورات اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ایک دلہن کے زیب و ناز کے لیے دی جاتی ہیں۔ اب اس اللہ والے نے جب یہ دیکھا کہ اس نے میری اتنی خدمت کی اور جب میں جا رہا ہوں تو تب بھی مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، تو ہونا ایسا چاہیے اس نے اگر مجھ پر احسان کیا ہے تو احسان کے بدلے میں بھی اس پر احسان کروں گا۔ اس اللہ والے نے اس امیر آدمی کے خادم سے کہا کہ جنگل سے جاؤ، فلاں بوٹی توڑ کر لاؤ۔ اب وہ اس امیر آدمی کا خادم جنگل سے وہ بوٹی توڑ کر لایا اور اس اللہ والے کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس اللہ والے نے کہا اس بوٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑو اور ایک پیالے میں رکھ کے دھوپ میں رکھ دو۔ اس خادم نے ایسا ہی کیا، اور دھوپ میں جانے کی وجہ سے اس بوٹی سے کچھ دیر میں تیل نکلنا شروع ہو گیا۔ اب اس بوٹی سے اس پیالے میں تیل نکل آیا اور وہ پیالہ بھر گیا۔ اس اللہ والے نے جب وہ پیالہ دیکھا تو خادم کو حکم دیا کہ جاؤ وہ پیالہ میرے پاس لے آؤ۔ وہ خادم گیا اور وہ پیالہ دھوپ سے اٹھا کر اس اللہ والے کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس اللہ والے نے وہ پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ پڑھنے کے بعد اس پیالے پر دم کیا اور وہ پیالہ اس امیر شخص کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ اس کو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے، یہ تیل اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔ اب وہ اللہ والے یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس امیر شخص نے وہ تیل لیا اور کسی محفوظ جگہ پر اسے اونچا لٹکا دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ وہ اللہ والے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی ہمشیرہ کی شادی کی، اور اسی طرح سے وقت گزرتا رہا۔ 1 سال کے عرصے کے بعد جب وہ اللہ والے واپس اس آدمی کے گھر تشریف لے آئے، اس امیر شخص کی میزبانی کے بعد اس سے پوچھنے لگے کہ جو میں نے تیل تمہیں تحفتاً عطا کیا تھا، تم نے اس تیل کا کیا کیا؟ اس امیر آدمی نے کہا میں نے تو اسے استعمال نہیں کیا اور ایک اونچی جگہ پہ، محفوظ جگہ پہ اسے رکھ لیا۔ اس اللہ والے نے کہا دیکھو میں نے تمہیں تمہارے احسان کا وہ بدلہ دیا تھا اور تم نے اس طرح اس احسان کو سنبھالا ہے۔ اس امیر شخص نے کہا کہ میرے تو کسی کام نہیں آیا اور نہ ہی میں نے استعمال کیا۔ اس اللہ والے نے کہا جاؤ جہاں پہ وہ تیل رکھا ہے وہاں سے وہ تیل اٹھا کے مجھے لا دو۔ اب وہ امیر آدمی گیا اور دیکھا جہاں اس نے تیل لٹکایا تھا، جس مٹی کے برتن میں وہ تیل رکھا تھا، اس مٹی کے برتن سے وہ تیل بہہ کر زمین پر گرا ہوا تھا اور وہ برتن تیل سے خالی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ والے کے پاس گئے اور کہا کہ وہ تیل تو گر چکا ہے
وہ برتن خالی ہے اور زمین پر جہاں وہ تیل گرا ہے وہاں اس کی نمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ والے بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ کس طرح تم نے بے ادبی کی ہے، ہم نے جو چیز تمہیں دم کر کے دی تھی تم نے اس طرح اس کی بے قدری کی ہے۔ احسان کا بدلہ میں نے چکایا تھا اور تم نے اس طرح اس صلے کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ لیکن خیر کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا چلو مجھے اس جگہ لے کر چلو جہاں تم نے وہ تیل رکھا تھا اور جہاں زمین پر اس تیل کی نمی موجود ہے۔ وہ امیر شخص اس اللہ والے کو اس جگہ پر لے گیا اور وہ جگہ دکھائی۔ اس اللہ والے نے خادم سے کہا کہ تیل تو گر گیا ہے لیکن یہ مٹی، جس مٹی پر یہ تیل گرا ہے اس مٹی کو کھودو اور 11 کلو مٹی جہاں تک یہ نمی جا رہی ہے 11 کلو مٹی تم نے وہاں سے اکٹھی کرنی ہے۔ خادم نے مٹی کھودنا شروع کی اور 11 کلو تک اس مٹی کو کھودا۔ مٹی کھودنے کے بعد اس اللہ والے نے کہا اس مٹی کو گیلا کرو۔ جب مٹی گیلی ہو گئی تو اس اللہ والے نے اس امیر آدمی سے کہا کہ کیا تمہارے پاس دیگیں ہیں؟ اس امیر آدمی نے کہا کہ ہاں میرے پاس 2 پیتل کی دیگیں ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ جاؤ وہ دونوں دیگیں لے کر آؤ۔ وہ امیر آدمی اللہ والے کے پاس وہ دیگیں لے کر آئے، ان کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ والے نے خادم کو حکم دیا کہ ایک پیتل کی دیگ ویسے رکھی رہے اور جو دوسری ہے اس پر اس مٹی سے لیپ کر دو۔ اس خادم نے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس گیلی مٹی سے اس دیگ پر لیپ کر دیا، ساری دیگ کو لیپ دیا۔ اللہ والے نے کہا کچھ مٹی جس طرح تم نے باہر لیپ کیا ہے اس دیگ کے اندر بھی ویسے ہی لیپ کر دو۔ تو اس خادم نے باہر بھی اس مٹی سے لیپ کیا اور اندر بھی لیپ کیا۔ اس سارے لیپ میں 10 کلو مٹی باقی رہ گئی، 1 کلو مٹی استعمال ہوئی۔ اس اللہ والے نے کہا 1 کلو مٹی یہاں لگ چکی ہے اس دیگ پر، ایک پیتل کی دیگ ویسے رکھی ہے، دوسری پیتل کی دیگ پر ہم نے لیپ کر دیا ہے، اب یہ مٹی جا کر دریا میں بہا دو۔ وہ خادم چلا گیا اور باقی جو بچی ہوئی مٹی تھی اس کو دریا میں بہا دیا۔ وہ واپس آیا تو اللہ والے نے کہا کہ اب کیا تم اس میرے دم کیے ہوئے تیل کو تو تم نے ضائع کر دیا، لیکن جس زمین پر گرا اس جگہ کی یہ مٹی ہے، اب کیا تم کرامات دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس امیر آدمی اور اس خادم نے کہا کہ حضور اگر آپ کوئی کرامات دکھائیں گے تو آپ یہاں مشہور ہو جائیں گے اور آپ کو مجبوراً یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ اگر میری مانیں تو آپ کوئی کرامات نہ دکھائیں اور آرام سے یہاں ٹھہریں۔ اس اللہ والے نے کہا نہیں، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ میں ضرور چکاؤں گا۔ تو اس اللہ والے نے کہا ایک جو پیتل کی دیگ ہے وہ تو خالی ہے، یہ اس کی اپنی دیگ ہے، اب کرامات جو دکھائیں گے جو اس تیل پر دم کی ہوئی مٹی ہے یہ اس مٹی سے دکھائی جائے گی۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اب اس دیگ کو، اس پیتل کی دیگ کو میں سونے کی دیگ بنا کر دکھاؤں گا۔ خادم اور وہ امیر آدمی حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہوگا، ایک پیتل کی دیگ سونے کی دیگ میں کیسے تبدیل ہوگی، کیونکہ وہ اللہ والے کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ غوث الثقلین حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے، مرید تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ اس آدمی نے مجھ پر احسان کیا ہے، اب مجھے اس آدمی کا احسان کا بدلہ چکانا ہے، حضور سیدنا غوث اعظم اس دیگ میں، جس دیگ کو میں نے لیپ کیا ہے مٹی سے، اس میں آپ کی 11ویں شریف کی نیاز بنانی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اور دعا کرنے لگا، دم کرتے ہی وہ دیگ جس پر مٹی کا لیپ کیا گیا تھا وہ سونے کی دیگ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ خادم اور وہ امیر آدمی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ببرکات سے ہزاروں کرامات کا نزول ہوا، اور یہ آپ کے ایک مرید کی آپ سے محبت اور آپ کی اپنے مرید سے محبت کی کرامات تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں دین کی پکی اور سچی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ